السلام علیکم ناظرین، دستک میں خوش آمدید. میں ہوں عمار یاسر. ناظرین، گزشتہ روز امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کو ایک فہرست میں شامل کیا جس میں جو ریلیجس فریڈم کی وائلیشن کرنے والے ممالک ہیں ان کے اس فہرست میں ان کو شامل کیا. پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک بھی اس میں شامل ہیں جس میں ایران اور سعودی عرب بھی اس فہرست کا حصہ ہیں. لیکن آج شام امریکہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ معاشی جو پاکستان پہ پابندیاں لگنی تھیں اس فہرست میں آنے کے بعد اس سے پاکستان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے امریکی حکام کو بلایا گیا، جو امریکی سفارتکار ہیں ان کو بلا کے شدید احتجاج کیا گیا. یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ہینا ربانی کھر صاحبہ، سابق وزیر خارجہ پاکستان. ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ سارا معاملہ ہے کیا اور کیوں امریکہ نے جو فیصلہ کیا تھا کل اس کو پھر واپس لیا اور اس کے اندر گنجائش پیدا کی. ہینا ربانی کھر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم، یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ روز ایک فہرست جاری کی، اس کے اندر پاکستان کے علاوہ بھی کئی ممالک شامل تھے جن کے اوپر یہ الزام امریکہ کی طرف سے لگایا گیا کہ مذہبی آزادیاں ادھر اقلیتوں کو میسر نہیں ہیں. لیکن پھر آج انہوں نے بیک ٹریک کیا اور یو ایس نیشنل انٹرسٹ کے نام پر معاشی جو پابندیاں ہیں ان کو انہوں نے نہیں لگایا اور پاکستان کو اس سے ایگزیمپٹ کر دیا. یہ سارا معاملہ کیا ہے، ذرا اس کی ڈیٹیل اگر آپ ہمیں بتا سکیں. ہاں جی، دیکھیں پہلے تو اس میں کافی ممالک تو بالکل بھی نہیں ہے، اس میں 3-4 ممالک ہیں جس میں پاکستان ایک ہے. تو میں اس سے ڈسگری کروں گی کہ یہ کافی زیادہ ممالک پہ لگائی گئی ہے، یہ پاکستان میں اور 3 اور ممالک پہ لگائی گئی ہے. دوسری طرف اگر ہم اس وقت امریکہ کی اپنی انٹرنل حالت دیکھیں یا جس طرح اسٹیٹ رن کی جا رہی ہے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک کمپلیٹ ڈس ارے نظر آتا ہے، جہاں پہ وائٹ ہاؤس کی کنسسٹنسی پالیسی میں نہیں نظر آتی ود پینٹاگون اور فار دیٹ میٹر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. آپ کو نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسی ٹویٹس کر دیتے ہیں جس کو پورا امریکہ پہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ ہاؤ ایور انسٹیٹیوشنلی امریکہ کی اسٹیٹ کی طرف سے آیا ہے اور یہ بھی یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈسرے ہے، جو انکنسسٹنسی ہے ان دیئر پالیسی. ایک طرف امریکہ کے پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کریں افغانستان کے ڈائیلاگ میں، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے. اور دوسری طرف اس طرح کی لسٹ میں پاکستان کا نام ہے. جیسے پہلا دیکھیں، آئی وڈ بی کنسرنڈ، پہلے تو مجھے یہ بالکل کہتے تھے کہ پاکستان میں ریلیجس مائنورٹی کو بہتر ٹریٹ کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے، نہ کہ امریکہ کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت ہے. سمپلی فار دی ریزن کہ امریکہ کے پاس اس وقت وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کو نیم اینڈ شیپ کر سکے، کیونکہ اس وقت ان کے طرف جو امیگرینٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، بے شک وہ ریلیجس مائنورٹیز ہو، بے شک وہ وائٹس اور بلیکس میں ڈفرینشیشن ہو، اس کے سب سے زیادہ پال باک کو آگے سے فروغ دینے والے ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں. تو امریکہ کے پاس اس وقت وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے جو امریکہ کو انڈر پریزیڈنٹ اوباما یا فار دیٹ میٹر ایون پریزیڈنٹ بش یا پریزیڈنٹ ریگن، ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی تھی. آج وہ سپر پاور تو ہے دنیا کی، لیکن مورل پاور یقیناً نہیں ہے. تو وہ کسی بھی ملک کو کچھ کہیں تو اس کا جو مورل ایک اثر ہوتا تھا پہلے، وہ اس وقت نہیں ہوتا. تو پاکستان کو نیم اینڈ شیم کر کے really doesn't make a difference in that count. However, جو ہمارا اپنا انٹروسپیکٹو تھنکنگ ہے کہ ہم مائنورٹیز، بے شک وہ ایتھنک مائنورٹیز ہوں، بے شک وہ ریلیجس مائنورٹیز ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں جس طرح ہو رہی ہے اس کو بہتر کرنا ہمارے قائد کی ورڈز میں ہے، ہماری جینیسس میں ہے، اور اس کو ہم نے have we done justice to it? I feel we could have done much better as a state. اچھا میم، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کو یہ شکایت امریکہ سے گزشتہ کئی عرصے سے یہ شکایت ہے کہ امریکہ کا رویہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ بڑا نرم ہے، پاکستان کے ساتھ رویہ ڈیفرنٹ ہے. آج بھی جو دفتر خارجہ کی طرف سے یا شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے بیان سامنے آیا جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں کہ کشمیر کے مظالم پہ امریکہ کچھ نہیں کہتا. اس کے علاوہ بھی جو مذہبی آزادی بھارت میں نہیں ہے لوگوں کے پاس، گائے کا ایک مسئلہ ہے، گائے کو ذبح کر دیں تو مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. امریکہ اس میں بھارت کا نام شامل نہیں کرتا، لیکن پاکستان کا نام شامل ہے، چین کا نام شامل ہے، سعودی عرب کا نام شامل ہے. اپنی ڈیلیوژنل تھنکنگ سے نکل کے ریئلسٹک تھنکنگ لے لینی چاہیے. امریکہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس ریجن میں. امریکہ کے جو ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ سولیڈیفائی ہو چکے ہیں اور وہ ان کو کنٹینمنٹ آف چائنا
کے لیے بہت ایک اہم اپنا حصہ مانتے ہیں, ایک اپنا پارٹنر مانتے ہیں. پاکستان کی اور امریکہ کی اس وقت بائی لیٹرل ٹریک پہ کوئی ریلیشن شپ رہ ہی نہیں گئی. ہمارا ان کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ افغانستان کے تھرو ہے. تو یہ ڈیلیوژنل تھنکنگ جو ہمارے انفارچونیٹلی منسٹر کی اور دفتر خارجہ کی اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم ابھی بھی کمپیریزن کرتے ہیں انڈو پاک کے, وہ کمپیریزن اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے ریالٹی میں. لیکن اگر آپ نے 20 سال پرانے ذہنیت رکھنی ہے اور اسی سے جانچتا رہنا ہے تو پھر ماشاءاللہ وہی ہوگا فارن پالیسی میں, اور ہیومن رائٹس کا وہی حال ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے اس ملک میں. اچھا میم یہ فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے دوسرے دن پینٹاگن کی طرف سے کلیریفیکیشن آ جاتی ہے اور پاکستان کی خدمات کی تعریف کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں, پھر ایک لیٹر آ جاتا ہے پرائم منسٹر کے نام جس میں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. تو یہ کہیں کسی کنفیوژن کا شکار ہے؟ اب کل ایک لسٹ جاری کی, اس کے اندر پاکستان کا نام ڈالا, آج پاکستان کے نام اس میں سے وہ ان کو گرے کر دیا کہ معاشی اس کے اوپر نہیں ہوں گی پابندیاں تو یہ کہیں کنفیوژن ہے, کوئی مسئلہ ہے, یا امریکن ایڈمنسٹریشن میں کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیں امریکن ایڈمنسٹریشن میں تو یقیناً اسی قسم کا ڈسرین ہے جو ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر کچھ اور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم IMF جا رہے ہیں, پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم تو IMF نہیں جا رہے. تو ایک ہی انسٹیٹیوشنل ہارمنی کی جو نظر آنی چاہیے ایک رسپانسبل اسٹیٹ میں, وہ نہ اس وقت امریکہ میں نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی, نہ پاکستان میں نظر آ رہی ہے. امریکہ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کمپلیٹلی جو اس وقت ان کے حالات ہیں, بیکاز آپ نے کبھی بھی ایک امریکن پریزیڈنٹ کو اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کے خلاف ٹویٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے ہی انسٹیٹیوشنز, بے شک وہ FBI ہو, بے شک وہ باقی ڈپارٹمنٹس ہو, ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ پریزیڈنٹ ہے, اور جو امریکہ میں ماحول ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ماحول ہے. انسٹیٹیوشنلی دے آر ان اے کمپلیٹ ایبسولوٹ ڈسرے. ہویور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فار انسٹنس انہوں نے جو ہمارے اوپر قدغن ڈالی اس کو انہوں نے ریٹریکٹ نہیں کیا, ایکسپلین تھوڑا بہت کر دیا, ریٹریکٹ بالکل بھی نہیں کیا, بیکاز یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے تحت اپنی پالیسی بنانی پڑے گی کہ امریکہ میں اس وقت نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, نہ وائٹ ہاؤس میں فور شور, اور نہ ہی شاید پینٹاگون میں جس طرح پہلے ہوتا تھا اس طرح پاکستان کے لیے ایک سافٹ اسپاٹ رہ گیا ہے. وہ سافٹ اسپاٹ جاتا جاتا تقریباً چلا گیا ہے, اور جو ریجنل ہمارے ڈائنامکس ہیں اس میں ساؤتھ چائنا سی میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی اثر پڑتا ہے, اور جو ریجنل اس ملک اس خطے کے ڈائنامکس ہیں ان کی وجہ سے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بٹوین انڈیا اینڈ US ہے وہ جو 70 میں پاکستان اور US کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹائپ ہوتی تھی اس کے طرح ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کر کے اپنی پالیسی آگے بنانی چاہیے. اگر ہم اسی خواہش میں رہے کہ ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں گے اور انڈیا کا, یہ نہیں ہوگا. You need to understand the ground realities and make your policies accordingly. You cannot afford to be delusional for the sake of this country. اچھا میم یہ فرمائیے گا کہ اب IMF کا ایک معاملہ ہے, IMF کی طرف سے بھی ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اجازت کے بعد پاکستان کو کوئی لون وہ سینکشن کریں گے. اس کے علاوہ FATF کا معاملہ بھی ہے, اب یہ معاملہ بھی آ گیا. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس فہرست میں نام آنے سے معاشی پابندیاں تو پاکستان پہ نہیں لگتی, لیکن اس فہرست میں نام آنے کے بعد جو کیا ریپریکشنز ہوں گے پاکستان کے لیے اس فہرست میں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں نا جی, سب سے زیادہ ریپریکشن کیا ہوتا ہے, مورل ایک آپ کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی اگر ایسا ملک لگاتا جو جس کی خود مورل اتھارٹی ہے, جو خود آج دنیا میں ہر صحیح کا, بے شک وہ ٹریڈ کا ہو, بے شک وہ ریلیجس ہارمنی کا ہو, بے شک وہ ایکوٹی کا ہو, بے شک وہ گیونگ ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر کا ہو, بے شک وہ ہیومن رائٹس کا ہو, اس کا سر بڑا ہوتا اور اس کو آگے آگے لے کے جا رہا ہے. یہ تو ایسا ملک ہے جس نے ڈرون اسٹرائکس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو کچل دیا جو انٹرنیشنل لا میں جس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایسا ملک ہے جس نے گوانتانامو بے جیسی جہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوز اور اگینسٹ انٹرنیشنل لا کام ہوتے چلے گئے. یہ ایسا ملک ہے جس کے اب پریزیڈنٹ فروغ دیتے ہیں ایتھنک ہیٹریڈ کا, جس کو فروغ دیتے ہیں کہ امیگرینٹس کو مار دیا جائے. سو اس طرح کا ملک جب آپ کے اوپر کوئی قدغن لگاتا ہے یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا جو مورل ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ نہیں رہتا. اگر فن لینڈ, سویڈن جیسا ملک, ناروے جیسا ملک آپ کو اس طرح کا کچھ کہے تو یقیناً شاید ہم پہ دنیا پہ بھی اثر کریں, ہم پہ بھی اثر کریں. لیکن میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے اپنی مائنورٹیز, بے شک وہ ایتھنک ہوں, بے شک وہ ریلیجس ہوں, ان کو بہتر ٹریٹ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ہماری اسٹیٹ
کی جو بنیاد ہے اس میں آپ کو یاد رہے, ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کہ ہمارے جھنڈے میں سفید حصہ بھی ہے, وہ مائنورٹیز کا حصہ ہے. اچھا میم یہ فرمائیے گا, اب آپ سے گفتگو ہو ہی رہی ہے تو ایف اے ٹی ایف کے معاملے پہ بھی تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال دیں, کیونکہ وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نہ ایف اے ٹی ایف اور نہ ہی آئی ایم ایف پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں, تو ان کا اطمینان کیسے حاصل کریں گے؟ اور اگر آئی ایم ایف ریجیکٹ کر دیتا ہے پاکستان کی لون اپلیکیشن تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مچ ایز the West love to talk about the rising colonialism in China, or colonial mindset, بے شک وہ ایف اے ٹی ایف ہو, بے شک وہ آئی ایم ایف ہو, بے شک وہ ورلڈ بینک ہو, اس میں جو ویسٹرن پاورز ہیں جو ان کے بورڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت زیادہ پولیٹیکل اثر ہوتا ہے. ہم نے یہ چیزیں نیگوشیٹ کی ہوئی ہیں, ہم اس سارے سلسلے سے گزرے ہوئے ہیں. سو اگر آپ کو اس پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری تھوڑی بہت نہیں آتی یا وہ آپ کو تھوڑا بہت ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرتے, تو آئی ایم ایف ول ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پروسیس. ان کی کنڈیشنلٹیز اتنی مشکل ہوں گی. اب لیکن دیکھیں, اس وقت تو ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آئی ایم ایف کی تو ہمارے وزیر اعظم نے ویٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ بے شک وہ گیس کا ٹیرف ہو, بے شک وہ بجلی کا ٹیرف ہو, بے شک وہ انٹرسٹ ریٹ ہائیک ہو, بے شک وہ پاکستانی روپی کی ڈیویلویشن ہو, جو کہ نارملی آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں جس سے عام آدمی کو بہت نقصان پڑتا ہے یا اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے, وہ تو انہوں نے سب کچھ پہلے سے کر دیا. تو ابھی بھی آئی ایم ایف سے not to be able to negotiate will perhaps reflect a political problem more than an economic one. بہت بہت شکریہ اینا ربانی کھر صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود تھی. تفصیلاً پاک امریکہ تعلقات اور گزشتہ روز جو پاکستان کا نام ایک فہرست میں ڈالا گیا ریلیجس فریڈم وائلیشن والی لسٹ میں, اور اس کے بعد آج شام پاکستان کا نام, اس میں پاکستان کو ایک استثنا دیا گیا. اس کے ساتھ سعودی عرب اور تاجکستان دو ممالک اور ہیں جن کو معاشی پابندیوں سے استثنا دیا گیا. اس موضوع پہ آگے بھی ہم گفتگو کریں گے, اسی موضوع پہ, اور پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے مزید کچھ ماہرین کے ساتھ. یہاں ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو ریلیجس فریڈم وائلیشن کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج پروگرام میں. اور اس کے بعد جب بلیک لسٹ سے نکال کے گرے لسٹ میں کیا گیا, مینس کہ جو معاشی پابندیاں ہیں وہ اس کو پاکستان کو استثنا حاصل ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, ماہر ہیں عالمی امور کی, ان سے بات کر لیتے ہیں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ فرمائیے گا کہ جو گزشتہ چند روز میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے آثار ہمیں نظر آ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خط کے بعد, اب اس لسٹ میں آنے کے بعد کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آگے تعلقات اب خراب ہونے جائیں گے پاکستان کے ساتھ, یا امریکہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک خط سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے. اگر وہی بات ذرا دھیمے لہجے میں کہی جائے, ٹویٹ کے ذریعے سخت ترین لہجے میں کہی جا رہی تھی, تو یہ عکاس نہیں ہوتے تعلقات بہتر ہونے کے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہیں کھڑے ہیں. فرق صرف اتنا آیا ہے کہ اب ایک ری تھنکنگ ہو رہی ہے, اس میں وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر اس انگیجمنٹ پہ حامی بننی چاہیے. کیونکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جائیں لائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم بائی ڈیفالٹ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر, جو کہ اسکیٹرڈ ہے اور مشکل ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ اگر یہ انیشیٹو فیل ہو جاتا ہے ایک بار پھر, جیسے افغانستان جو ہے وہ قبرستان ہے امریکہ کے غلط انیشیٹوز کا, تو پھر پاکستان اسکیپ گوٹ بن جاتا ہے اس غلطی کی جس نے کی ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری حکومت اور ہمارے عہدیداران اس کے حوالے سے یہ کہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے یا ریسیٹ ہو گئے, میرا خیال ہے کوشش آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. امریکہ تواتر کے ساتھ ہمارے ساتھ کیرٹ اور اسٹک کا کھیل کھیلتا ہے, پبلک ہیوملیشن کرتا ہے, پھر ضرورت کے تحت ہمیں انگیج کرتا ہے.
میرے خیال ہے ہمیں بہت کاشسلی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے بات گزارش کی وہ اسکیپٹسزم کا اور ان اعتراضات کا کنٹینیوٹی ہے جو امریکہ کو ہے ہمارے حوالے سے، بالخصوص ہماری چیریٹی آرگنائزیشن، منی لانڈرنگ کانسٹرکٹ اور جو ریلیجس فریڈم ہمارے یہاں ہیں. اس بات کو وہ تواتر کے ساتھ اٹھاتے ہیں. جب ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہوتے ہیں یا انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، اور جب ان کو اسے ایز اے اسٹک یوز کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت بات ہونے لگتی ہے. پاکستان نے کئی اسٹیپس لیے ہیں اس حوالے سے سچویشن کو ایڈریس کرنے کی. کچھ غلطی ہماری طرف بھی ہے. بہت ساری ایسی آرگنائزیشن نام بدل کر دوبارہ سامنے آتی ہیں اور اس حوالے سے ہمارا جو انٹرنل میکینزم ہے وہ بہت کمزور ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی شاید سیاسی ول موجود نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، یہ امریکہ سے ہمیں یہ کہے یہ اہم نہیں ہے. بات اہم یہ ہے کہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پاکستان کی امیج کے لیے نقصان دہ ہیں. اور جبکہ جو ہم نے اپنا نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور جو ہم دیگر باتیں کرتے ہیں پیراڈائم شفٹ کی پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے، وہاں ہم نے خود کہا تھا کہ ہم ان تنظیموں کا ادراک کریں گے اور انہیں نام بدل کر آ کر دوبارہ فعال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. وہاں پہ ہماری پیش رفت کمزور ہے اور اسی کو اٹھا کے آج پھر ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہے. اور جہاں تک ریلیجس فریڈم ہے وہاں تو ہمارے کانسٹیٹیوشنلزم بھی ہمارا کمزور ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی ہمیں ایسے واضح شواہد ملتے ہیں جو عکاس ہیں اس بات کا کہ شاید پاکستان وہ فریڈم اپنی بہت چھوٹی ریلیجس مائنورٹیز کو نہیں دے پاتا جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے مسلمانوں کے لیے دوسرے ملکوں میں. اچھا میم یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ، مطلب جو معاملات چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کا معاملہ اپنی جگہ، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ اپنی جگہ، اب یہ کیا امریکہ عام ٹوسٹنگ ٹیکٹک یوز کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا معاملہ ہے، تو کیا یہ پریشرائز کر رہے ہیں؟ ان کی شرائط کیا ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں اپنا کردار ادا کرے، اس کے علاوہ اور کیا؟ امریکہ ہم سے کلی طور پہ چاہتا ہے وہ تو ہم کر نہیں سکتے. فار ایگزامپل امریکہ چاہتا ہے کہ شاید ہم بیجنگ کے رائزنگ انفلوئنس کو کرٹیل کریں. وہ ظاہر ہے کہ پاکستان نہیں کرے گا، وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. پھر اگر آپ بہت کھل کے صاف بات کریں تو وہ شاید چاہتا ہے کہ کم از کم جو ہمارے شارٹ رینج نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ہم اس پروگرام کو رول بیک کریں. وہ بھی ظاہر ہے پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کر سکتا. میرے خیال ہے کہ اس طرح کے میجر ڈفرینسز ہیں پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جہاں ریکنسلیشن اس وقت مشکل نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے پاکستان نہیں بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ جو نئی پاور الائنمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں وہ انفولڈ ہو رہی ہے اس خطے میں، یعنی یہ خطہ جو ہے نئی کولڈ وار کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیجنگ اور پاکستان کی کنورجنس ہے، واشنگٹن اور نیو دہلی کی کنورجنس ہے، اور اس کی وجہ سے خطے میں ٹینشن جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے شاخسانے آئی ایم ایف کی کلاس ہم پہلی دفعہ تھوڑی جا رہے ہیں، 16 دفعہ جا چکے ہیں. جس وقت ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز بھی سافٹ ہو جاتی ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو ریسٹرکشن بڑھ جاتی ہیں. یہ ان تمام اداروں میں ہے جہاں امریکہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے اپنے الائز اور اپنے دشمنوں کو لائن پہ لانے کے لیے. مطلب سب سے زیادہ ہمیں تو آپ چھوڑیے دیکھیے اس وقت ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے ملٹی لیٹرلزم کو تو دفن کر دیا نا ایران پہ، آپ نے جو سینکشنز لگائی ہیں، اور 80% دنیا ان سینکشنز کے برخلاف ہے. تو سینکشن سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو امریکہ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وہ ملٹی لیٹرلزم کو ختم کر رہا ہے اور اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، بجائے کہ اس سے کوئی گلوبل آبجیکٹو اچیو ہوتا، وہ ڈیفیٹ کرے گا دنیا میں ملٹی لیٹرلزم کو. اچھا میم یہ فرمائیے گا کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان اس وقت ایک کنڈیشن ہے پاکستان ایک پریشر میں ہے، عالمی اداروں کی طرف سے بھی، عالمی برادری ہے اس کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، یورپی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی، تمام کی طرف سے. پاکستان آپ کے خیال میں کہاں تک اس پریشر کو سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے ابھی تک سسٹین تو کیا ہے پریشر کو سمجھے. اور میں آپ کو ایک اور بات گزارش بھی کر دوں، پاکستان میں بڑی ریزیلینس ہے
جب ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے تھے تو ہم موسٹ سینکشنڈ یوएस الائے تھے. ہم پہ ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی کی بھی سینکشنز تھی اور ہم پر نیوکلیر ایکسپلوژن کی بھی سینکشنز تھی اینڈ وی سروائیوڈ. تو ابھی بھی پاکستان نے اپنے بھی تھوڑی بہت بریدنگ اسپیس حاصل کی ہے. IMF کی طرف پاکستان کو جانا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ کنڈیشنالٹیز بھی سخت آئیں گی لیکن یہ میکرو اکنامک ریفارمز ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت بھی ہے. میرا خیال ہے زیادہ مسئلہ اس بات سے ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی نہیں دے پا رہی معاشی پالیسیز میں اور یہ معیشت کے لیے موت ہوتی ہے. اگر آپ کنٹینیوٹی اور نہیں دے پاتے اور انسرٹینٹی اینڈ لیک آف کنٹینیوٹی تو اگر آپ کے بزنس مین کو آپ کے صنعت کار کو پتہ ہے نا کہ آپ کو اس کو کس طرح کھیلنا ہے وہ اس حساب سے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں اور ایک مستقل ایک ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی ہے تو یہ بہت نقصان دہ صورت حال ہے. تو میرا خیال ہے IMF کی کنڈیشنز تو اپنی طرف لیکن یہ جو ہماری ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی ہے اس وقت ہماری معاشی پالیسی کے حوالے سے وہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا میم بس آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کا نام ایک فہرست میں ڈالا پھر اس میں سے معاشی جو پابندیاں ہیں اس سے پاکستان کو ایگزیمپٹ کر دیا. اس کے بعد اس فہرست میں رہنے کا پاکستان کو کیا ریپریکشنز ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے اگر معاشی پابندیاں پاکستان پہ عائد نہیں کر رہے ہیں وہ تو اس فہرست میں رہنے کا پابندیاں وہ اس لیے عائد نہیں کر رہے کہ کچھ چیزیں ہیں کچھ اہداف جو انہوں نے بتائے تھے وہ پاکستان نے حاصل کیے ہیں اور ان کو شوکیس بھی کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اور اس ادارے کے سامنے. کمپلیٹلی اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ وہاں پہ گیپس ہیں. یہ تو سمجھیے اس کا فریم ورک ہے اور یہ بات دیکھیے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی سم ریئل گیپس دیٹ ایگزسٹ اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت آپ پوری دنیا میں صورتحال دیکھیں گی جو ہمیں فتوے دے رہے ہیں ان کے اپنے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ملک میں ہسپینک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے رہنے سے کیا فائدہ ہے, اس سے مورل پریشر ہے. بہت سیدھی سی بات ہے. پاکستان ریمینز انڈر پریشر. اچھا میم ایک سوال اور مجھے اس کا بتا دیجیے گا کہ پاکستان عموماً جو کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے پاکستان کی اپنی طرف سے بھی بھارت کے ساتھ کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا رویہ بہت اچھا ہے, تو بھارت میں جو مذہبی آزادیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے حکومتی سطح پر جو BJP کی حکومت کر رہی ہے وہاں پہ جو گائے کا معاملہ ہے یا جو شہروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں وہ سب کیا اس میں فال نہیں کرتا؟ امریکہ نے اس طرف سے آ کے کیوں بند کر رکھی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے غربتوں کے رشتے انٹرنیشنل ریلیشنز میں نہ پرماننٹ فرینڈز ہوتے ہیں نہ پرماننٹ اینیمیز ہوتے ہیں, پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن انڈیا کی آپ بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں انتہائی بدترین مثال ہے, نہ صرف کہ یہ اقلیتوں کے حوالے سے بلکہ ان کی اپنی جو لوور کاسٹ ہے اس کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے تمام انڈیکیٹر بہت خراب ہیں, منفی ہیں. لیکن ابھی 3 جو ان کی میجر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو سو کالڈ کاؤ منسٹرز جن کو کہا جاتا تھا جو RSS کی پہچانے جاتے تھے کاؤ منسٹرز, ان کو بڑی بری شکست حاصل ہوئی ہے. اور ہوپفلی یہ شاید اشارہ ہے مارچ اپریل میں جو 2019 میں جو انڈیا میں الیکشن ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بدلاؤ آ جائے. دیکھیے یہ وی آر لیونگ ان اے ویری ڈیفیکلٹ ورلڈ. یہاں پہ یہ جس کو ویسٹ میں ہم رائز آف دا رائٹ کہتے ہیں وہ پاپولسٹ موومنٹ وہاں بڑھ رہی ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز میں بڑھوتی ہے لیکن اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک بہت خطرناک دنیا کی طرف دھکیل رہا ہے. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف ناظرین چلتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ ہم سے گفتگو فرما رہی تھیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اب معاشی پابندیوں کے ہٹانے کے بعد اس کی, اس سے پہلے ہنا ربانی کھڑ صاحبہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی اب کوئی ایسی امپلیکیشن نہیں ہے. ہاں پریشر پاکستان کے اوپر اس کا رہے گا. ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. گزشتہ روز بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہوئے, ریاستی انتخابات ہوئے. 2019 میں بھارت میں نیشنل لیول کے انتخابات ہوں گے. اس سے پہلے یہ ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں. 5 ریاستوں میں ہوئے جس میں سے 3 ریاستوں میں جو معاملات رہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چھتیس گڑھ کی. ریاست چھتیس گڑھ جو ہے اس میں BJP کو
तीनों रियासतों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रियासत छत्तीसगढ़ जो है उसमें बीजेपी कई अरसे से वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे वहाँ पे उनकी हुकूमत कायम थी, जिसके बाद अब 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में अब 50 नशिस्तें उनको मिली थी 2008 में बीजेपी को, 49 उनको मिली 2013 के इलेक्शन में, और 2018 में उनको इतनी बुरी शिकस्त हुई कि उनको सिर्फ 15 नशिस्तें मिल सकी। कांग्रेस ने अब वहां पर 2018 में 68 सीटें हासिल की हैं। अब हुकूमत वहां कांग्रेस बनाएगी। 15 साल बीजेपी की हुकूमत वहां कायम रही है। उसके बाद राजस्थान की रियासत है, उधर असेंबली में 200 नशिस्तें हैं उनकी, जिसमें कांग्रेस ने 2008 में 96 नशिस्तों के साथ कामयाबी हासिल की थी 2008 के इंतखाबात में। बीजेपी के पास उस वक्त 78 नशिस्तें आई थी, जिसके बाद 2013 में कांग्रेस को इबरतनाक शिकस्त हुई थी और उन्हें सिर्फ 21 नशिस्तें हासिल हुई थी, और बीजेपी ने 163 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। 2018 में बीजेपी को एक शिकस्त फाश हुई और वो 73 नशिस्तों पर सिर्फ कामयाबी हासिल कर सके, जबकि कांग्रेस ने एक मरतबा फिर वहां गेन किया और 99 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो एक बड़ी रियासत है भारत की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2008 में जब इंतखाबात हुए तो बीजेपी ने 143 नशिस्तें हासिल की, हुकूमत बनाई। 2013 में उन्होंने मजीद अपनी कारकर्दगी को बेहतर किया और 165 नशिस्तें हासिल की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दोनों इंतखाबात में बहुत कम नशिस्तें हासिल कर सकी थी। 2008 में 71 और 2013 में 58 नशिस्तें, लेकिन 2018 के रियासती इंतखाबात में उन्होंने ये अब 114 नशिस्तों के साथ रियासती असेंबली में अक्सरियती जमात बन गई है कांग्रेस। अब इन 3 रियासतों में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी के बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि बीजेपी शायद इसमें कामयाबी हासिल करेगी और बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगी। लेकिन जो मामलात सामने आए राहुल गांधी साहब के कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद, कांग्रेस के लिए सूरत हाल बहुत बेहतर होती चली गई। अब सूरत हाल उनके लिए जो 3 रियासतों के इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आए हैं, उसके अलावा 2 और रियासतों में हुए इंतखाबात, तेलंगाना और मिज़ोरम में, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ की मकामी सियासी जमातें हैं उन्होंने वहाँ पे कामयाबी हासिल की। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और मिज़ो नेशनल फ्रंट ने, तो वो उनकी वहाँ की जो मकामी सियासी जमातें हैं उन्होंने वहाँ कामयाबी हासिल की। इससे पहले भी वही कामयाबी हासिल करते रहे। लेकिन अब जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेटर हुई है राहुल गांधी साहब के क़यादत संभालने के बाद, उससे अब कांग्रेस को ये उम्मीद पैदा हो चली है कि अगले साल होने वाले इंतखाबात में, 2019 के इंतखाबात में, शायद कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी दिखाए और वहाँ पर जो नेशनल लेवल के नेशनल इलेक्शंस होंगे उसमें कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए शायद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक माहिर आलमी उमूर से हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे जो भारत के इंतखाबात के हवाले से। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं भारत में गुज़श्ता रोज़ होने वाले रियासती असेंबलियों के इंतखाबात में, और जो वहाँ ट्रेंड अब चल रहा है, जो कांग्रेस ने वहाँ पे कामयाबी हासिल की है 3 रियासतों में, क्या उसका अक्स हमें 2019 के होने वाले आम इंतखाबात में नज़र आएगा? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर जनाब डॉक्टर मुनिस अहमद साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक तासुर ये पाया जाता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। अब ये 3 रियासतों में जो कामयाबी कांग्रेस को मिली है, ये कांग्रेस की कॉम्पिटेंस है या बीजेपी की, और बीजेपी की जो वहां पे कारकर्दगी है उनकी इनकॉम्पिटेंस है? देखिए, अगर मुवाजना किया जाए कांग्रेस का और बीजेपी का, तो जाहिर है कांग्रेस जो है वो तो एक बहुत पुरानी एक जमात है, इसका बड़ा किरदार रहा है और 47 के बाद से अब तक वो इक़्तिदार में रही है काफी लंबे अर्से तक। मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि राहुल गांधी साहब की जो क़यादत है
وہ کوئی کیرزمیٹک لیڈرشپ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بھارت کے جو عام ووٹرز ہیں وہ بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں، خاص طور پہ نریندر مودی کی، اس سے وہ بہت تنگ ہیں. اور ظاہر ہے جمہوریت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنی آواز جو تھی وہ پہنچا دی دنیا بھر میں، اور بی جے پی کو ان ریاستوں میں شکست ہوئی. اب جو 2019 میں ہونے والے عام انتخابات ہیں، کیا ہم اس میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ کانگریس بہتر کارکردگی دکھائے گی اور بی جے پی کا اقتدار ختم ہوگا؟ کیا یہ اس کا عکس ثابت ہو سکتے ہیں جو 3 ریاستی انتخابات جو ہوئے، 3 الیکشنز؟ دیکھیں، اس میں ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب اٹل بہاری واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے 2002 میں، 2001 میں، 2003 میں، اس زمانے میں جو انتخابات، اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بی جے پی جو ہے اس کو ان تینوں ریاستوں میں شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کو فتح ہوئی تھی ان تینوں ریاستوں میں. مگر ہوا یہ کہ 2004 میں جب انتخابات ہوئے، جنرل الیکشنز ہوئے انڈیا میں، تو بی جے پی ہار گئی. تو یہ کہنا کہ یہ چونکہ بی جے پی اس میں ہار گئی ہے تو وہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں مئی 2019 میں اس کو شکست ہوگی، ابھی کافی ٹائم باقی ہے. ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کانگریس کے امیدوار کون سے ہیں، ان کا منشور کیا ہے، کانگریس کی قیادت جو ہے وہ کتنی متحد رہتی ہے، اور اس کے اتحادی کون کون ہیں. کیونکہ اتنا لمبا جو سارا سلسلہ نریندر مودی صاحب کا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 5 سال میں ایک نفرت انگیز قسم کی مہم چلائی، اور وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. بابری موت کا ایشو ہے اور بہت سارے مذہبی جو کمیونل جو ایشوز ہیں وہ ہیں. تو ابھی ٹائم ہے، اور اس میں تو یہ پورا زور لگائیں گے، یعنی کانگریس بھی زور لگائے گی اور بی جے پی بھی زور لگائے گی. کیونکہ اگر اس دفعہ بی جے پی انتخابات میں کامیاب نہیں ہوتی ہے 2019 کے الیکشنز میں، تو پھر ظاہر ہے کہ 5 سال تک تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور جو انہوں نے پچھلے 5 سال میں کیا، جو ان کے منصوبے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بھارت کے مختلف جو شہر ہیں اور مقامات ہیں جو کہ مسلمان نام کے تھے یا اردو میں تھے، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. تاج محل جو ہے، جو کہ ایک ایسی دنیا بھر میں جس کی شہرت ہے، اس پہ سوالیوں نے نشان اٹھا لیا. تو اب مودی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ جو بھارت کا ہے وہ 1200 سال کی غلامی ہے. تو 1200 سال کی غلامی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں 1000 سال جو ہیں وہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی، چاہے وہ دہلی سلطنت ہو یا مغل ڈائنسٹی ہو. باقی 150-200 سال جو تھے وہ تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش امپائر کے انڈر میں. مگر یہ کہنا کہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی بھارت میں وہ ایک کلونیل امپائر تھی، وہ تو غلط ہے. کیونکہ انہوں نے تو کوئی لوٹ مار نہیں کی وہاں پہ. صحیح. انہوں نے جو بھی حکومت کی، جو بھی وسائل تھے وہیں پہ خرچ کیے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے محمود غزنوی نے اور باقی لوگوں نے وہاں پہ سومناتھ کے مندر پہ، مگر ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ان کا کوئی کاز تھا. وہ بیسیکلی ان کا معاشی وہ تھا سارا مقصد. تو ابھی کافی ٹائم باقی ہے، 3-4 مہینے ہیں. اور مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہی ٹرینڈ رہا، اور خاص طور پہ یہ 3 ریاستیں، وہ جو مدھیہ پردیش کی ریاست ہے وہ تو بہت ہی اہم رہی ہے. وہ تو ہندی بیلٹ ہے پوری، جس کو کاؤ بیلٹ بھی کہتے ہیں. وہاں پہ اگر بی جے پی اکثریت حاصل نہیں کر سکی اور کانگریس نے اگر وہاں پہ حکومت بنا لی، حالانکہ کانگریس کی سیٹیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، مگر اگر وہ اتحاد کر کے حکومت بنا لیتی ہے، اور پھر جو باقی 2 ریاستیں ہیں شمال مشرق کی اور جنوب کی، اس میں بھی بی جے پی کو شکست ہوئی ہے، وہاں پہ علاقائی جماعتیں. تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہی ٹرینڈ رہا تو پھر مودی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ کسی اور کو تو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتے. شیو سینا، بجرنگ دل، RSS، سنگھ پریوار، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ وقت کو پیچھے کی طرف لے جایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا، بھارت جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے. یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے چین کے بعد سے.
دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے، تو فوجی طاقت ہے، 4تھی بڑی فوجی طاقت ہے، تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کی فضا قائم کرنا کہ جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، ان کی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ عجیزن کر دی جائے، ان میں عدم تحفظ کے ساتھ پیدا کی جائے، اور پھر مسلمانوں سے کہا جائے کہ آپ پاکستان چلے جائیں، تو یہ زیادہ عرصے تو نہیں چلتا. اور بھارت میں ایک طبقہ ایک ایسا ہے جو کہ ٹھیک ہے سیکولر جو نظام ہے بھارت کا اس پہ سواری نشان اٹھتا ہے، مگر بھارت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ختم نہیں چاہتا کہ ان کا جو ملک ہے وہ ایک مذہبی انتہا پسند ملک کے طور پہ پہچانا جائے. سر مختصراً مجھے آخر میں یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایفیکٹ ہوا ہے بی جے پی کو، وہ ان کی ہندتوا کی پالیسی ہے یا جو نوٹ بندی یا معاشی پالیسیز مودی صاحب کی تھیں اس نے زیادہ اثر ڈالا ہے؟ جی ہاں، وہ معاشی طور پہ بھی بھارت جو ہے وہ کوئی خاص پیش رفت تو نہیں کر رہا. ان کی جو بھارت کی جو کرنسی ہے، حالانکہ پاکستان کی کرنسی سے وہ دگنی ہے، تقریباً وہ 72 روپے پہنچ گئی ہے. 72 روپے بھارت کے روپے جو ہے وہ $1 کے برابر ہے. تو وہ ایک فیکٹر ہے کہ جو ان کا شائننگ انڈیا کا تھا سارا تصور، اور وہاں پہ سرمایہ کاری آئے گی، وہاں پہ ترقی ہوگی، کیونکہ بھارت میں ابھی بھی انسانی ترقی اور غربت اور جو باقی افلاس اور بے روزگاری اور باقی تمام چیزیں ہیں، یہ مسائل تو ہیں. تو عوام نے بھی بھارت کے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہندوتوا کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہے. مگر میں پھر کہوں گا کہ بھارت میں ایک اور طبقہ بھی ہے جو بڑی تعداد میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پہ بدل دیا جائے. مگر ان کو مشکل یہ ہو رہی ہے کہ بھارت کا جو آئین ہے، اور خاص طور پہ جس کا ان کا پریمبل ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے سن 76 سے لکھا ہوا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سیکولر ملک. تو یا تو آپ آئین چینج کریں. جموں کشمیر کا مسئلہ ہے کہ بھارت کے جو زیر تسلط جو جموں کشمیر کی جو ریاست ہے وہ واحد مسلم ریاست ہے، اور وہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35A جس میں کہ جموں کشمیر کو ایک خصوصی ایک حیثیت دی گئی ہے، بی جے پی نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے. مگر اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اس کے لیے ان کو 2/3 اکثریت چاہیے راجیہ سبھا، لوک سبھا میں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بھی جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے، تو وہاں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. مگر انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو مستقل طور پہ اپنے مفاد میں حل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان سے زمینیں خریدی جائیں، جو ادھر پنڈت جو بے دخل کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ لا کے بسایا جائے، تاکہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ ان کے فیور میں ہو جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مونس احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارت میں ہونے والے گزشتہ روز انتخابات کے نتائج کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کانگریس کی کمپیٹنس سے زیادہ مودی حکومت کی انکمپیٹنس کا زیادہ ہاتھ ہے جو ان کو شکست ہوئی ہے 3 ریاستوں میں. اور یہ انتخابات کسی بھی طرح جو نیشنل لیول کے عام انتخابات 2019 مئی میں ہونے ہیں بھارت میں، ان کا عکس ثابت نہیں ہو سکتے. ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ آنے والے 2019 میں عام انتخابات میں بھارت میں کون سی جماعت کامیابی حاصل کرتی ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین بس اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.